بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 وصیتیں کی تھی، ان 7 وصیتوں سے متعلق پہلی وصیت سے متعلق کیا ہے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ 7 وصیتیں کیا تھیں؟ جیسے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ دوسری وصیت کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں۔ تیسری وصیت میں اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑ کر رکھوں، صلہ رحمی کروں، اگرچہ وہ مجھ سے کیا ہے قطع رحمی کریں۔ چوتھی وصیت میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں، صرف اللہ ہی سے مانگا جائے۔ پانچویں وصیت کہ ہمیشہ حق بات کہوں، کیوں نہ رہے وہ کڑوی لگوں۔ اور اسی طرح چھٹی وصیت کسی کی ملامت کرنے سے میں نہ ڈروں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور احکام کو ہمیشہ انجام دوں۔ ساتویں اور آخری وصیت یہ تھی کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ عرش الہی کے نیچے سے ایک خزانہ ہے، ادھر سے کیا ہے اس کلمے کو کیا ہے نازل کیا گیا ہے۔ تو ان 7 باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ ان 7 وصیتوں میں سے جو پہلی وصیت ہے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسکینوں سے محبت کرنا اور ان سے قریب رہنے کا مجھے حکم دیا، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں دوسری وصیت سے متعلق کیا ہے ہماری گفتگو اور ہماری کیا ہے بات ہوگی۔ اور دوسری وصیت یہ تھی حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، امرنی مجھے حکم دیا، ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، کہ میں ہمیشہ ان کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہیں اور ان کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہیں۔ یہ آپ کی ایک دوسری وصیت حضرت ابو ذر الغفاری کو، کہ میں ان کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہیں اور ان کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری کو بتایا، اور منہج سے متعلق یعنی اس دنیا میں سعادت کی، سکون کی، خوشحالی کی، یعنی دل کی خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ اور ایک منہج بتایا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جب اے ابو ذر تم زندگی گزارو تو دنیاوی زندگی میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، یعنی اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھنا اور اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کو کیا ہے نہ دیکھنا۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دوسرے مقامات پر کہی ہے، جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے واضح لفظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔
مطلب یہ اس حدیث کا جو کہ اسی مفہوم میں ہے جو آپ کی جو ہے وصیت حضرت ابو ذر کو تھی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انظروا الی من هو اسفل منکم، تم ان کو دیکھو، تمہاری نگاہ ان پر ہونی چاہیے جو تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو امید پائی جاتی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی حضرت، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو کہ آپ نے جو ہے اپنے صحابہ کرام کو کہا تھا. اور یہی وصیت اسی مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری کو کی اور کہا، فرمایا جیسے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اور مجھے اس بات کا آپ نے حکم دیا کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر والوں کو کیا ہے نہ دیکھوں. اور اگر دیکھا جائے حضرات، جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھے گا، خاص طور پر دنیاوی امور میں، تو اس سے اسے کیا ہے دو اہم فائدہ حاصل ہوگا. پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. مطلب یہ کہ اگر بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتا، تو جو کچھ اس کے پاس ہے، تھوڑی ہی سی چیز کیوں نہ ہو، چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، اس کی قدر کرے گا اور اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. انسان کے پاس گاڑی ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، مثال کے طور پر گاڑی سواری ہے اس کے پاس، اور روڈ پر چلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سے سواری سے بہترین دوسری سواریاں ہیں. تو اس حدیث کے مطابق جس کے پاس بہترین سواری تم سے اچھی ہے، تم سے زیادہ قیمتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اپنا بھائی ہو، اپنا ہی دوست ہو، اپنا ہی ساتھی ہو، تو تم اس کی گاڑی پر غور و فکر نہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں اپنی نعمت کی قدر نہیں معلوم ہوگی جو گاڑی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، بلکہ ایسی حالات میں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. بہت ایسے ہیں جن کے پاس تم سے مزید اور پرانی قدیم گاڑی سواری ہو، اور بہت ایسے بھی ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے جن کو تم جانتے ہوگے کہ جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے لیکن گاڑی ان کے پاس نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ تم ان سے اچھے ہو، اللہ نے تمہیں کیا ہے نوازا ہے، یہ نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر انسان کی نگاہ میں ہوگی. تو اسی لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو. ایک اور مثال لے لیجئے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ کہ اولاد جو اسے حاصل ہے، 3-4 اولاد جو بھی ہو، وہ صرف اور صرف کیا ہے لڑکیاں ہی ہیں. اور عام طور پر انسان کیا ہے فطری طور پر، یعنی کوشش تو انسان کی ہونا چاہیے کہ راضی رہے اس پر، لیکن بس اوقات معاشرہ اور سماج والے کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تانے اسے دیے جاتے ہیں کہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں کیوں ہیں. تو ادھر انسان کو چاہیے کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے کہ اس کا بھائی ہے، اسے صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، یا اس کا دوست ہے، یا اس کے جو دوسرے لوگ ہیں انہیں لڑکے لڑکیاں دونوں حاصل ہیں، مجھے صرف لڑکیاں ہی کیوں ہیں. ایسی حالت میں اسے چاہیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. کتنے ایسے ہیں کہ شادی بیاہ ہوئے جو ہے ایک عرصہ گزر گیا، ان کی عمر ختم ہونے والی ہے، لیکن
علاج معالجہ کوشش کے باوجود انہیں ایک اولاد نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی نہیں نوازا بلکہ اولاد سے محروم رکھا۔ تمہیں تو اللہ نے اولاد سے نوازا، شادی ہوتے ہی پہلی فرصت میں مناسب وقت پر تمہیں اولاد آئی، اگرچہ وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، لیکن یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کی قدر ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ لڑکیاں ہیں لیکن لڑکیوں کی تربیت، ان کی پرورش پر جو اجر و ثواب ہے وہ اگر انسان کے پاس 100 لڑکے ہوں وہ اجر ثواب اسے کیا ہے نہیں حاصل ہوگا۔ تو ہمیشہ انسان دنیاوی معاملات میں بالخصوص اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ اگر ایسا کرے انسان تو انسان کو اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی، اور اس سے کیا ہے، اس نعمت کی جو نعمت اسے حاصل ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور جب ایسا پایا جائے گا تو وہ اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے شکریہ بھی ادا کرے گا، اور جب شکریہ ادا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ ایک دوسرا فائدہ حضرات ادھر یہ ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، کہ انسان اگر اس وصیت پر عمل کرے جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر کو تھی، تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا اور سکون کی زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اس سے کیا ہے راضی ہے، وہ اس سے راضی ہے۔ اور جانتے ہیں جب بندہ کو سکون حاصل نہ ہو، بے چینی کی کیفیت ہو، تو کس قسم کی پریشانی میں کیا ہے وہ زندگی کیا ہے گزارتا اور بسر کرتا ہے۔ اور جب انسان کو سکون حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، تو اس کی زندگی کیا ہے خوشحال ہوتی ہے، سکون کی نیند سو لیتا ہے۔ اور اس سکون کو حاصل کرنے کا ذریعہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے، کیونکہ اوپر والوں کو دیکھنے سے اس کا دل تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، بے چینی کی کیفیت اس کے اندر پائی جائے گی، اور دوسرے معاملات میں بھی کیا ہے خلل پیش آئے گا۔ تو اسی لیے جب انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے سکون، اطمینان کی زندگی اسے کیا ہے نصیب کرتا ہے۔ تو آپ کی وصیت حضرت ابو ذر الغفاری کو، جیسے کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ نے مجھے حکم دیا اور مجھے وصیت کی کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والوں کو کیا ہے نہ دیکھوں۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے محترم ناظرین، وہ یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، یہ دنیاوی معاملات میں ہے، نہ کہ دینی معاملات میں ہے۔ یعنی دین اور نیکیوں میں اپنے سے اوپر والوں ہی کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کو کیا ہے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں دنیاوی معاملات ہیں تو دنیاوی امور اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ اور یہی کیا ہے زیادہ تر اہل علم کا کہنا ہے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اسی سلسلے میں کہ اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه، تم میں سے اگر کسی کے اوپر اللہ نے کسی کو زیادہ مال سے اور زیادہ چیزوں سے، دنیاوی امور سے نوازا ہے، تو ایسے حالت میں اسے چاہیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ تو اس حدیث میں آپ نے دنیاوی امور کا ذکر کیا، نہ کہ اخروی امور کا ذکر کیا۔ دنیاوی امور یعنی مال، اور اسی طرح انسان دوسرے جو ہے دنیاوی امور کا ذکر کیا۔ تو یہی صحیح قول ہے انشاءاللہ کہ یہ جو حدیث میں وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں، یہ دنیاوی امور اور دنیاوی کاموں میں ہیں۔ لیکن جہاں تک
اخروی آخرت کے کاموں میں، دینی کاموں کا معاملہ ہے، امور کا معاملہ ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے اوپر ہی والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن تہجد گزاری یا نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، تو ادھر اسے چاہیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھے کہ جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، بلکہ ادھر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے جو فرض نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تہجد کے پابند ہیں اور نفل نمازوں کو بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا بندہ اس معاملے میں، نماز جو کہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، دینی معاملہ ہے، تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ خود کوشش کرے گا کہ وہ بھی نیک کاموں میں کیا ہے، بلند بننے کی کیا ہے، کوشش کرے۔ تو اسی لیے آپ کی جو وصیت ہے یہ آخرت کے امور سے متعلق نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں کیا ہے، انسان اپنے سے کیا ہے، نیچے والوں کو نہ دیکھے دینی معاملات میں، بلکہ اپنے سے کیا ہے، اوپر والوں کو کیا ہے، دیکھا کرے۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت اور اس وصیت پر، تو بہت ساری جو ہے بے چینیوں سے اور ذہن کے انتشار سے انسان کیا ہے، بچ جائے گا۔ خاص طور پر حضرات آج کے اس زمانے میں، جب کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت کو شاید کمتر سمجھتا ہے اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ ایک قسم کی ناشکری ہے، اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اس طرح کرنا۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہی پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کا مقارنہ اور کمپیئر کرتا ہے اپنے سے اوپر والوں سے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ شیطانی چال ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے کے لیے۔ عقل مندی انسان کی یہی ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دنیاوی معاملات میں، مال و دولت میں، حسب نسب میں، پڑھائی لکھائی میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ جب اگر ایسا کرے گا تو اس کو جو کچھ حاصل ہے، اس کی نگاہ میں جو تھوڑا قلیل حقیر نظر آ رہا ہے، اس کی قدر و قیمت اسے کیا ہے، معلوم ہوگی۔ اور جب قدر و قیمت معلوم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ شکر ادا کرے گا، اور جب شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شکر کے بدلے میں اسے مزید اور بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ تو آپ کا یہ بتایا ہوا منہج، طور و طریقہ کہ ہم دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اور یہ ایک اہم منہج اور اہم وصیت جو حضرت ابو ذر کو تھی، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کیا ہے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔